سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے اور بیماریوں سے آگاہی کے لیے، یہ آپ کے جسم کو کون کون سی چیز جو ہے نا خراب کر سکتی ہے، اس مشینری کو کون سے مسائل جو ہے نا اس کے ساتھ آ سکتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے آپ کو اور نالج دینے کے لیے ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے، اور یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی یقیناً اٹھاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف سننا یا دیکھنا ہی اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اب جب نالج ہو گئی ہے تو پھر عمل بھی کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے اوپر وہ بہت سمپل اور چھوٹی ہوتی ہیں، اور اگر اس کو آپ اختیار کر لیں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے امراض سے بچا جا سکتا ہے. تو ہم آپ کو فلو کے بارے میں بتا رہے تھے کہ فلو کا اصل مسئلہ وہ اموات نہیں ہوتی جو اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، بلکہ وہ سخت تھکن ہے جو اس کے سبب سے دل اور دماغ پر طاری ہو جاتی ہے، اور وہ نڈھالی ہے جو کئی دن تک چلتی رہتی ہے. فلو کا مسئلہ کچھ اس طرح ہے، فلو اور تھکن کا معاملہ کچھ ایسا انڈے مرغی جیسا ہوتا ہے کہ تھکن کی وجہ سے فلو ہوتا ہے یا فلو کے سبب سے تھکن ہوتی ہے. اس بات پر یقین کرنے کے لیے مضبوط بنیاد موجود ہے کہ زیادہ تھکن سے، یعنی آپ اتنا کام کریں اور آپ نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، تو زیادہ تھکن کی وجہ سے فلو کا امکان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے قریب جو بیمار ہے وہ چھینکے یا کھانسے، تو چونکہ آپ کے جسم میں جو اتنی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کام کرتے کرتے، تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ بہت جلدی اس کا شکار ہو جائیں گے. جس طرح عام نزلہ زکام بھی عموماً اسی وقت ہوتا ہے جب ہم تھک جاتے ہیں. اکثر لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ چھٹیوں کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد زیادہ نزلہ زکام ہوتا ہے، اور وجہ چھٹی کے دن کی تھکا دینے والی مشغولیات ہوتی ہیں. اب جیسے ویکینڈ ہے، ویکینڈ پہ اتنا کام ہوتا ہے. ویسے تو آپ روٹین میں جو کام کریں، آپ صبح جا رہے ہیں، آپ نے کام کیا، آپ گھر واپس آ گئے، اس کے بعد آپ کھایا پیا اور آپ نے آرام کیا. لیکن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، یعنی جو ویکینڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر تو اتنا کام، اتنی تقریبات، اتنے تھکا دینے والے کام ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے، اور تھکن کی وجہ سے جو ہے نا اگر کسی سے کانٹیکٹ میں آ جائیں تو پھر فوراً نزلہ زکام ہو جاتا ہے. ایک امریکن ڈاکٹرز نے ان کا خیال یہ ہے کہ جب جو نزلے کا سب سے زیادہ امکان جو ہوتا ہے وہ منڈے کو ہوتا ہے، یعنی ہفتے کے پہلے دن جب آپ کام پہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آخری ہفتہ جب ہم ویکینڈ پہ ہوتے ہیں تو اس کے جو شغل ہوتے ہیں، جس میں ویکینڈ پہ پوری نیند نہیں لیتے ہیں، ظاہر آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں، سنڈے کو خوب مرغن کھانے کھاتے ہیں، خوب تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، خوب مزے کے کھانے کھائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد طویل نشستیں ہوتی ہیں، دوستوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹیز اٹینڈ ہو رہی ہیں، اور پھر اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ پھر آپ جب منڈے کو کام پہ جاتے ہیں تو وہ تھکن جو ہے نا وہ آپ کو فوراً کسی نہ کسی یہ نزلہ زکام میں اگر کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے. اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں، جذباتی زیر و بم، جیسے پریشانیاں ہیں، آپ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، تو وہ بھی نزلے اور زکام کو دعوت دیتے ہیں کہ اس سے ہمارے اعصاب جو ہوتے ہیں ان پر تھکن طاری ہو جاتی ہے، اور جذباتی طور پہ جو ہمیں تھکا کر چور کر دیتی ہے. جب بھی کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بلکہ علاج معالجے پر ظاہر ہے کہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، دوسروں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے جو آپ کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اور ہمارے جیسے ممالک میں تو بہت ہی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اب آپ گئے ہیں، ویسے تھکن سے چور ہو رہے ہیں، ویسے ہی بخار چڑھا ہوا ہے، پتہ چلا 40 اور مریض ہیں ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں، اور وہاں پہ اور لوگ بھی اسی حالت میں، تو اور حالت جو ہے نا دیکھ کے بھی خراب ہو جاتی ہے ان کو، اور لگتا ہے کہ جیسے سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور سب جو ہے نا بہت ہی بری حالت میں. خواتین، یہ بھی ایک اندازہ لگایا گیا ہے، خواتین مردوں سے زیادہ نزلہ زکام میں مبتلا ہوتی ہیں.
غالباً ان کے بچے ان کو نزلہ زکام جو کہ لے کے آتے ہیں اسکولوں سے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی گھر میں یہ والی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلا جو لے کے آنے والا ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے جو کہ اسکول سے لے کے آتا ہے. لیکن خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی صحت مند ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا زیادہ لیٹ نہیں سکتی، اتنا زیادہ آرام نہیں کر سکتی، تو اپنے آپ کا جلدی خیال کر لیتی ہیں اور وہ جلدی سے صحت مند ہو جاتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب نزلہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ کافی عرصے تک چلتی ہیں، 2 ہفتے تک کم از کم چل جاتی ہیں. نزلہ زکام کی ہر دم موجودگی ہمارے درمیان حیرت انگیز ہے. غالباً کوئی شے اس قدر عام نہیں جس قدر ٹھنڈ عام ہے. اس وجہ سے اس کا انگریزی نام جو ہے کامن کولڈ رکھ دیا گیا ہے، اسی نزلہ زکام کا، کہ بھئی کامن کولڈ ہے. اس پر صحیح صادق آتا ہے. 94% لوگوں کو سال میں ایک مرتبہ یہ ضرور ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے نزلہ زکام زیادہ عام نہیں، کیونکہ جو بہت بہت ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں نزلہ اسی قدر نایاب ہے جس قدر فریج میں نزلہ جو ہے نا وہ نایاب ہوتا ہے. دراصل جو بات نزلے کا باعث ہوتی ہے وہ ٹھنڈک سے زیادہ حرارت کی اچانک تبدیلی ہے. یعنی آپ گرم دفتر سے باہر نکلیں، اگر ایک دم ٹھنڈے ماحول میں آ جائیں گے، باہر برف پڑی ہوئی ہے یا بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے، تو جسم کی قوت مدافعت اچانک سے کمزور پڑ جاتی ہے اور نزلہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر سخت گرم کیے ہوئے کمروں میں سویا جائے جہاں کی ہوا خشک اور گرم ہو تو اس کی وجہ سے ناک کی اندرونی سطح جو ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور نزلہ ہو سکتا ہے. اسی طرح موسم سرما کے یعنی سردی کے موسم کے آغاز میں گرم سرد ہو جانے کی بد احتیاطی کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں عام ہیں. ایک قدیم قول ہے کہ اگر نزلے کا علاج کیا جائے تو یہ 7 دن تک رہے گا، اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ 1 ہفتے رہے گا. اس قول میں جزوی صداقت ہے کہ گو اس قدر سچائی بھی نہیں ہے جس قدر لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ نزلہ زکام اکثر شدید امراض کا پیش رو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے حلق کے جو سائنسز وغیرہ کی سوزش ہوتی ہے اور جس میں رخساروں کی ہڈیوں کے اندر نزلہ جم جاتا ہے، بہت عام ہے اور یہ بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے. تو دانتوں، آنکھوں، سر وغیرہ میں بھی نزول ہو جاتا ہے نزلے کا، تو اس کا اثر کانوں تک جا سکتا ہے. غالباً اسی لیے اس کا نام نزلہ رکھا گیا ہے. یہ زیادہ مقامات پر نازل ہوتا ہے. بچوں میں یہ کان بہنے کی ابتدا ہے، یعنی اگر بچوں میں نزلہ زیادہ رہتا ہے تو ان کے کان بہنے لگتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے مرض میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ آزار جو ہے، یہ بیماری کم و بیش ساری عمر جاری رہتی ہے. ان بچوں میں نزلے کے علاوہ ناک کھولنے والی دوا کے قطرات سوتے وقت اگر ڈالے جائیں تو کان کو تحفظ اس سے مل جاتا ہے، لیکن بہت خیال سے اس سے کہ اگر زیادہ قطرے ڈالیں گے تو ناک میں زخم بھی ہو سکتا ہے. جب نزلے کا اثر نیچے پھیپھڑوں تک پہنچ جائے اور ایسے نمونیا کا باعث ہو جائے تو ایک بہت ہی خراب صورتحال ہو جاتی ہے. اس طرح کا خطرہ ان لوگوں کو زیادہ ہے جو مرض قلب کی وجہ سے قلب کے دمے میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی کہ کھانسی میں اور سانس کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں. اگر ان کا نزلہ پھیپھڑوں پر گرنے لگے تو نمونیا ہو کر حالت مخدوش ہو جاتی ہے. ان کے نزلے کا علاج جلد کرنا چاہیے. اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو جو بات ایک معمولی نزلے سے شروع ہوئی تھی وہ سخت نمونیا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے اکثر ڈاکٹروں کو یہ کہتے نہ سنا ہوگا کہ نزلے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، بلکہ ان کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ علاج کرائیں، کیونکہ ان کو اس کے خطروں کا علم ہے. لیکن اس زمن میں نزلے کے مطابق ایک دوسرا قول بھی ہے اور وہ بھی صحیح ہے کہ نزلہ قابل برداشت ہے، بس شرط ہے کہ دوستوں کے مشورے سے اسے خراب نہ کریں اور نادان دوستوں کے مشورے سے علاج کے سلسلے میں قبول اس کو نہیں کریں. ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ اس کے لیے جب آپ کو نزلہ ہو جائے تو بہت لیکوڈ لیں، آرام کریں، تھکن سے بچیں، باہر نہیں نکلیں، گرم کپڑے پہنیں اور اچھی غذا کھائیں تاکہ جلد سے جلد آپ اس کے اوپر قابو پا لیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ تھکن کا دوسرا نام فلو ہے. اگر آپ اس موسم سرما میں نزلہ زکام اور فلو سے تحفظ چاہتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکنے بالکل نہ دیں. رات کو جلد سوئیں،
پوری نیند لیں. کوشش کریں کہ دن میں بھی تھوڑا سا سستانے کا موقع آ جائے. اگر موسم ایسا ہو رہا ہے اور لوگ اس میں گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ کھانے کا بہت خیال رکھیں. کھانا تینوں وقت کھائیں تاکہ قوت مدافعت جو ہے وہ درست رہے. جذباتی تصادم، بے وجہ ناراضگی اور بد مزاجی سے اعتراض کریں. اسی طرح آپ تھکن سے اور اس کے نتیجے میں فلو سے محفوظ رہیں گے. اسی میں آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے شفا بھی ہے اور بہتری بھی ہے.